اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ چھوٹا سا ٹاپک، چھوٹی سی بات، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ خاص ہے، اور روٹین کے حوالے سے جو ہے ہر وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ ایک تو ہمارا جو ہے وہ ہمیں غم آ جاتا ہے، اور سب سے مین چیز کہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو روٹین ہے وہ یا جو ہمارا عبادت ہے اس میں کہیں کمی آ گئی ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا احساس ہو رہا ہے، یہ احساس آنا، یہ خیال آنا کہ میری عبادت میں کمی ہو رہی ہے، یا میری کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایمان کے حوالے سے اللہ سے تعلق میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو غافل ہوتا ہے یا جو کافر ہے اس کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ مطلب اس احساس سے خالی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے خوشی محسوس کریں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، پھر اس کے بعد آپ نے گلٹ میں نہیں جانا، کیونکہ گلٹ جو ہے وہ شیطان لے کے آتا ہے کہ دیکھو تم پہلے تو یہ بھی کر رہے تھے، پہلے یہ بھی کر رہے تھے، اب تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے گلٹ میں نہیں جانا، پھر اس کے بعد بالکل بھی پینک نہیں کرنا ہے سچویشن میں، اگر آپ کو کہیں پہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ کمی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کرنا کیا آپ نے، سب سے پہلے آپ نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کی وجہ سے آپ کی جو عبادتیں تھیں ان میں کمی آئی ہے۔ وہ ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی سستی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی غفلت ہو سکتی ہے، یا پھر آپ ہو سکتا ہے کسی ایسی گیدرنگ میں اٹھنے بیٹھنے لگ گئے ہوں جو آپ کی ایمان کے لیے امتحان بن چکی ہے، کیونکہ انسان کہتے ہیں نا کہ جیسی اس کی گیدرنگ ہوتی ہے ویسے ہی اس کا ایمان بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں میں انسان بیٹھے جو اللہ سے قریب کرنے والے ہوں۔ تو جو بھی فیکٹرز ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا وجہ ہے، چاہے وہ تہجد آپ کی مس ہو رہی ہے، چاہے آپ کی نمازوں میں دیر ہو رہی ہے، چاہے صبح شام کے اذکار ہیں ان میں کوئی کمی آ رہی ہے یا کوئی مس ہو رہے ہیں، کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی لسٹ بنانی ہے اور دیکھنا ہے، اور پھر ان پہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے جب انسان اپنی کہتے ہیں نا غلطی کو مان لیتا ہے اور وہ اس چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیطان سے اللہ ناراض ہو گیا، شیطان کو جو ہے وہ مردود کہہ دیا گیا، کیونکہ اس نے انکار کیا، پھر انکار پہ وہ ڈٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تو دعا آپ نے شروع کرنی ہے اللہ سے کہ اے اللہ جو بھی کمی ہے، جو بھی کوتاہی ہے میری، اسے دور کر، اپنے آپ کو بالکل عاجز، بالکل اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا سرنڈر کرنا اللہ کے آگے، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی اسٹرانگ چیز ہے کسی بھی معاملے میں، جب آپ ٹوٹلی اللہ پہ سرنڈر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، تو اسی طرح جب ہم کسی ایسی، کیونکہ جب ہم ایمان پہ چل رہے ہیں نا تو پھر ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، پھر جب ہم وہ کام نہیں کرتے یا کسی بھی وجہ سے ہم کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، پھر اسی طرح جو دل کے نقطے ہوتے ہیں نا، کالے نقطے جو گناہوں سے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ غفلت سے جو ہم غافل ہو جاتے ہیں، جو بھی فیکٹر میں نے آپ کو بولا نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کا دل واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ کیونکہ دل اللہ کی ذات کے لیے ہے، دل کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے بھی نہیں ہے، دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد جو بھی درجہ ہے رشتوں کا اس کے لحاظ سے، لیکن جو سب سے اوپر محبت ہے وہ اللہ کی ہے۔ اور آپ یقین جانیں، اور آپ کو یہ چیز خود بھی پتہ ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا رشتہ، کوئی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، ہدایت کی نعمت بھی ہے، تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ان ساری چیزوں سے پریشان نہیں ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی تہجد، نیکیاں، تنہائی میں ذکر،
وہ سب کچھ آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ واپس جو ہے وہ اپنے ٹریک پہ آ جائیں گے. کیونکہ شیطان ہے، دیکھیں جو انسان غافل ہوتا ہے نا اس کی طرف شیطان نہیں جاتا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے یہ آلریڈی میرے راستے بھی چل رہا ہے، تو شیطان کو کیا پڑی ہے اس انسان کے اوپر اپنی انرجی. دیکھیں وہ اپنی انرجی بھی ظاہر نہیں کرتا ہے اس انسان پہ جو غافل ہوتا ہے، جو آلریڈی گناہوں میں ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ تو لگا ہوا ہے، تو اس کی فکر کیا ہوتی ہے کہ جو ایمان کے راستے پہ نا اس کو میں ذرا ٹیکل کروں. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ خود نہیں کر پاتا، یا مطلب کسی انسان کا اتنا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو پھر وہ اس کے قریبی رشتوں کے ذریعے بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، امتحان بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کو، ایک مومن کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن انسان کا اگر نیت صاف ہوگی، اس کا ارادہ اسٹرانگ ہوگا، اس کی دعائیں مضبوط ہوں گی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، تو یہ جو کچھ دنوں کی یا کچھ لمحوں کی غفلت ہے، یہ واپس انسان جو ہے اپنے ٹریک پہ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ بھی آئندہ جب کبھی بھی ایسے فیز سے گزر رہے ہوں تو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں.